يا الله يا رحمن يا رحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا فرائیڈے کمنٹ باکس۔ یہ ہمارا ویکلی ایپیسوڈ ہوتا ہے، اور اس ایپیسوڈ اور اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے خوابوں کی تعبیر اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو آپ پورے ہفتے ہم سے کمنٹ سیکشن میں معلوم کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام ناظرین کی جو سوالات ہیں اور ان کے خوابوں کی جو تعبیر ہے جو انہوں نے معلوم کی ہے، سب کے جواب ہمارے سامنے آپ کے سامنے آ جائیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی کا خواب یا کسی کے سوال کا جواب نہ آ پائے تو وہ ہمیں نیکسٹ فرائیڈے کے لیے دوبارہ اس کو سینڈ کر دیں اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں دوبارہ اس کو بھیج دیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ ویڈیو ہماری جمعرات کے دن شوٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے جن لوگوں کے کمنٹس آ جاتے ہیں ان کے جوابات دے دیے جاتے ہیں، اور جمعرات کے بعد جمعرات کی رات میں جن لوگوں کو کمنٹس آتے ہیں یا جو لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں وہ ویڈیو شوٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد ان کی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں اور اگلے ایپیسوڈ میں ایسے لوگوں کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ آئیے اب بات شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے خواب ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہیں۔ پہلا خواب ہے: السلام علیکم، میں نسرین حمزہ، میں کچھ دن سے ہونے والی چیزوں کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہوں، کیسے ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، میں ذکر اور فکر کے ساتھ رہتی ہوں ہمیشہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نسرین حمزہ صاحبہ، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، یہ ناممکن اور مشکل کام نہیں ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ تعالیٰ فیوچر کی بہت ساری باتوں کو ان کے دل پر کھول دیتا ہے اور ان کے دل پر بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں۔ اس کو اولیاء اور بزرگوں اور صوفیہ کی اصطلاح میں کشف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ اللہ کی جانب سے خیر اور بہتری سمجھیں، لیکن یاد رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی کسی عبادت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ عبادت اس لیے کرنے لگیں کہ یہ مجھے اور زیادہ ہونا چاہیے، ایسا نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اور ایسا ضروری بھی نہ سمجھیں کہ مجھے ضرور ایسا ہوگا، بلکہ اللہ اگر کوئی بات آپ کی رہنمائی غیب کے ذریعے سے کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے اور نیکی کی علامت۔ دوسرا سوال یونس ملک ہے: میں مراد آباد سے ہوں، میں نے بھینس کا بچہ دیکھا اور میں نے قصائی کو بھینس دی ہے۔ یونس صاحب، انشاءاللہ تعالی آپ کو عزت اور اسی طریقے پر مال میں برکت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ تیسرا خواب فوکھو کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں: السلام علیکم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بیٹے کو دیکھا کہ میں نے بیٹے کو مارا ہے تو اس کے خون نکل گیا ہے۔ محترم، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو کہیں سے مالی نقصان کا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کی جو فرض حکم ہے نماز وغیرہ کی پابندی کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس خواب کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے گا۔ چوتھا خواب ہے شاہ رخ خان ہے، کوئی کہتے ہیں: السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، پوری دنیا میں ایسا پانی جس کی کوئی تعداد نہیں، اور میرے دوست اس پانی میری دوست اس پانی میں تھی، لیکن میں اس پانی سے نکل کر جنت کے دروازے کے پاس جا پہنچی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترمہ، آپ کے خواب سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ دینی اعتبار سے کمزور ہیں اور فرائض اور اسی طریقے پر سنتوں وغیرہ میں تھوڑی سی غفلت سے کام لیتی ہیں، اس لیے قیامت کی یہ جھلکیاں اور قیامت کا یہ منظر آپ کو دکھایا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری امت کو تمام طریقے کے فتنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں۔ آپ فرضوں اور سنتوں کا اہتمام کیجیے اور اسی طریقے پر کچھ صدقہ بھی کر دیجیے، اپنے خواب کی طرف سے توبہ کا اہتمام کریں، انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی اور پھر آپ کو اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ نمبر 5، ان کی آئی ڈی ہے ہم کسی سے کم نہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم، میری شادی نہیں ہوئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، میرا بچہ پیدا ہوا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محترمہ، بہت مبارک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا نکاح ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ نمبر 6، اسحاق احمد ہے کوئی۔ السلام علیکم، میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں۔ اسحاق احمد صاحب وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت اچھا عمدہ خواب ہے، انشاءاللہ نیکیوں کی توفیق ہوگی اور خیر پر بھلائی پر ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہوگا، رزق میں اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت پیدا کرے گا۔ علیشہ خاتون ہے کوئی، دودھ کے تالاب میں تیرنا خواب میں۔ علیشہ خاتون صاحب اچھا خواب ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ اچھے عالم دین کو جاننے والے عالم مفتی اللہ تعالیٰ حدیث پیدا کرے گا اور اسی طریقے پر رزق حلال آپ کو خوب ملے گا، غربت اور تنگ دستی آپ کی ختم ہوگی، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ شیراز خان کہتے ہیں خواب میں ہسبینڈ کی دوسری شادی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، میں بہت روتی ہوں۔ محترمہ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، خواب اچھا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور آپ کے شوہر کو مالی فائدہ ہوگا، کاروبار میں بزنس میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت پیدا کرے۔ نمبر 9، سویہ خان، قربانی کے بکرے کو خواب میں خوش دیکھنا۔ آپ کی جانب سے جو قربانی دی گئی ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی جانب سے جو قربانی دی گئی ہے یا آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 10، الطاف مومن، مجھے خواب میں ہمیشہ پانی دکھائی دیتا ہے۔ محترم، آپ نے اگر کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی بزنس کام شروع کیا ہے تو اس پر محنت سے جمے رہیے اور ڈٹے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام میں خوب کامیابی اور ترقی ملے گی، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 11، کلب 002 کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میں کنواری ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی ٹائم ڈاکٹر اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد 22,000 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ تعالی نکاح کے بعد آپ صاحب اولاد ہوں گی اور آپ کا جو اولاد اور جو بچے آپ کے یہاں پیدا ہوں گے وہ سچ کا ساتھ دینے والے ہوں گے، ظلم سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہوں گے، انصاف کی باتیں کرنے والے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے دلیر آپ کے بچے اللہ پیدا کریں۔ نمبر 12، شاہین کے نام سے آئی ڈی ہے، میں اونچی اڑان اڑ رہی تھی آسمان میں۔ محترمہ، اگر آپ کسی سفر کا ارادہ کر رہی ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا، انشاءاللہ مقصد اور مراد میں کامیابی ملے گی، آپ یہ سفر کر لیں، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ صدام پٹھان ہے، بی بی گل ہوتی ہے مجھے، ان کا یہ خواب ہے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح لڑکے سے نوازے گا، آپ کے یہاں فرزند پیدا ہوگا۔ اٹس بلاگ کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں میں نے پانی کو پار کرتے دیکھا اوپر سے بنا پانی میں اترے، میں لڑکی ہوں۔ محترمہ، بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین بڑھے گا، ایمانی اعتبار سے آپ کے اندر سپیڈ اور طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ نمبر 15، میرا نام عاقل ہے، مجھ کو میرا بھتیجا مرا ہوا دکھا ہے۔ اچھا جی عاقل صاحب، آپ اپنے بھتیجے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں اور اس کو اچھی باتیں نہیں سکھلاتے ہیں، اس لیے آپ کو اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے۔ بڑوں پر چھوٹے کو
सलीका और तमीज़ और अच्छे अखलाक सिखाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इस ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके पर अदा कीजिए और अपने ख्वाब की जानिब से कुछ सदका और खैरात का तमाम करें, तौबा करें, फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें। बाकी कोई परेशानी की बात नहीं, इंशाअल्लाह आपके भतीजे की उम्र में बरकत होगी, लंबी उम्र पाएगा। हसीना हसीना ख्वाब में सेम की फली देखना। आपने ख्वाब में, ये मोहतरमा आपने ख्वाब मुख्तसर लिखा है, अपने बारे में आपको बताना चाहिए था, आप क्या करती हैं या क्या आपका काम है। अगर ये सारी बातें आप लिखती तो फिर उसकी ताबीर बताना हमारे लिए आसान होता। बहरहाल अब इसकी ताबीर में आपको जो मुझे समझ आ रही है बतला रहा हूँ कि अगर आपने कोई काम किया है तो इसकी ताबीर ये है कि आप उस काम में माहिर नहीं। जो काम आपने शुरू किया है उसमें आपको तजर्बा नहीं है। तजर्बा और महारत से काम में तरक्की मिलती है। आप अगर बगैर तजर्बे की कोई काम बिजनेस करेंगे तो फिर लॉस और नुकसान में कभी कभी चले जाते हैं। इसलिए काम को महारत के साथ मेहनत से करें। नंबर 17, फरहान खान, मैं बिहार से देखता हूँ और मेरा दोस्त किसी आदमी को ढूंढने गए। मेरा दोस्त और मैं किसी आदमी को ढूंढने गए हैं और वो मिला नहीं। फरहान खान साहब, आप शायद दिन में ज़्यादा मशगूल और मसरूफ़ रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, इसलिए आपको ये ख्वाब नज़र आया है। और इस ख्वाब में किसी भी तरीके की आपको परेशानी आने की जानिब इशारा है। अल्लाह से अपने लिए आफियत और खैर की दुआ कीजिए, बाकी और कोई परेशानी की बात नहीं। सदक़े का एहतमाम कीजिए, फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। नंबर 18, नूर फातिमा है कोई, अगर बीवी देखे और बार बार देखे कि उसके शौहर दूसरी शादी कर रहा है और वो भी उसके सामने, और बीवी रो रो कर पागल हो रही है। मोहतरमा नूर फातिमा साहिबा, क्यों पागल हो रही है? ख्वाब बहुत मुबारक है, बहुत अच्छा ख्वाब है। और इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपको मालो दौलत से नवाजेगा, रिस्क में बरकत पैदा करेगा, माली एतबार से मजबूती मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी। यानी दीनी और दुनियावी दोनों फायदा की जानिब इस ख्वाब में इशारा है, इसलिए रोने और पागल होने की जरूरत नहीं है। नंबर 19, शाहजहां अंसारी कोई है, मैंने अपने पैर पानी में देखे हैं जूते समेत। शाहजहां अंसारी साहब, ख्वाब अच्छा है और आपसे किसी खैर और भलाई की जानिब ख्वाब में इशारा है। लेकिन ये खैर और भलाई आपसे जब भी वजूद में आएगी जब आप कम से कम 3 काम करें, तौबा करें अपने गुनाहों से, सदक़े का एहतमाम करें और कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे कोई खैर और भलाई का काम लेगा। नंबर 20, रिहान सैयद, अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपने ख्वाब में खुद को मरा हुआ जनाजे में देखा और अपने रिश्तेदार को रोते देखा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोहतरम रेहान साहब, आप अल्लाह और उसकी कुदरत से गाफिल हैं। अल्लाह ताला की ताकत को आप पहचानते नहीं हैं। अल्लाह ताला से आप ताल्लुक़ जोड़िए, अल्लाह से करीब होइए, अल्लाह की बंदगी इबादत कीजिए। और अल्लाह की इबादत और बंदगी का सबसे आला दर्जा ये है कि फ़राइज़ को अदा कीजिए। इसलिए आप फ़र्ज़ नमाज पाबंदी से पढ़ें, सदक़े का एहतमाम करें और अपने इस ख्वाब के शर और बुराई से बचने के लिए सदका कर दें और तौबा का एहतमाम करें। ये तमाम काम आप करें और जो दीन से बेदूरी आपके अंदर है उससे ख़त्म करें, अल्लाह से क़ुर्ब होकर के अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। मोहम्मद शाहिद, ख्वाब में पक्के अमरूद देख रहा था, मैंने इन्हें तोड़ कर खाया। मोहम्मद शाहिद साहब, अगर आपने मीठा अमरूद खाया है तो इसकी ताबीर ये है कि दिली मुराद आपकी पूरी होगी, जायज़ मकासिद पूरे होंगे। और अगर आपने जो अमरूद खाया वो मीठा नहीं, बेमज़ा है, अच्छा नहीं लगा खाने, उसका जायका अच्छा नहीं, तो फिर ये किसी गम और परेशानी की जानिब ख्वाब में इशारा है। नंबर 22, मोहम्मद एहसान, हाथ से अपना दांत उखाड़ा है बिना दर्द के। मोहम्मद एहसान साहब, इसकी ताबीर ये है कि आप दुनिया में खूब माल जमा करेंगे, लेकिन माल ही जमा करेंगे, आपके अंदर रहम ही नहीं होगा। आप पता ताल्लुक करने वाले होंगे, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले होंगे, किसी पर रहम नहीं खाएंगे। ये इस ख्वाब की ताबीर है। अगर आपके अंदर ये सिफत है रिश्तेदारियों को ख़त्म करना, ताल्लुकात को ना निभाने की, तो फिर इसको चेंज कीजिए। रिश्तेदारों से, घर वालों से, पड़ोसियों से, आइज़ा वक़ारिब ख़ानदान वालों से सबसे मिलजोल और ताल्लुकदारी के साथ रहा कीजिए। नंबर 23, अंदलीब सज्जाद कोई है, ख्वाब में गाय देखना। अंदलीब सज्जाद साहब, ख्वाब बहुत अच्छा है और ताबीर इसकी ये है
کہ کام میں کاروبار میں ترقی ہوگی، دولت ملے گی، اور رزق اللہ تعالیٰ وسعت اور کشادگی والا آپ کو دے گا۔ کے 1234 کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے دیکھا ہے کہ میں اور میرے والد گوشت بیچ رہے ہیں، ہم قریشی ہیں، پر اب ہم وہ کام نہیں کرتے۔ کے 1234 صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کے خواب میں کسی تکلیف اور پریشانی کی جانب اشارہ ہے، آپ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو صدقے کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، اللہ ان 3 کاموں کی برکت سے اس خواب کے شر اور برائی سے آپ کو بچا دے۔ نمبر 25 علی مردان کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، آج صبح دیکھا کہ بلڈ ڈونیشن کر رہا ہوں، پاکستان سے ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، علی مردان صاحب، بہت عالی شان خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ قوم و ملت کے لیے کوئی بڑا کام اللہ آپ سے لے گا، لوگوں کے فائدے اور منفعت کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئیں گی اور آپ قوم کے لیے کام کریں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ وہ کس فیلڈ میں کس طرح لے گا یہ اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ نمبر 26 بلقیس کے نام سے، میں نے 3 بچی کو دیکھا کہ پری کا لباس پہنے ہوئے تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلقیس صاحبہ، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مالی فائدہ ہوگا اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہوگی، اللہ آپ کے مقدر کو خوب جگمگائے گا، آپ زندگی میں خوب آسانیاں اور راحتیں دیکھیں گے۔ نمبر 27 ڈانس ود مارننگ کے نام سے آئی ڈی ہے، 5:30 بجے میں نے کالا بچھو دیکھا اور ایک کالا سانپ جو بچھو کو ہرا دیتا ہے۔ آپ اپنے حاسدین سے تھوڑا ہوشیار رہا کیجیے، اور جو بھی آپ کو اذیت اور تکلیف دینا چاہتے ہیں، جن کے تعلق سے آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ ہوشیار رہا کیجیے، اور باقی خواب میں آپ کے اس جانب بھی اشارہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کا اہتمام کیا کیجیے، 3 کام کریں، آپ بھی گناہوں سے توبہ کریں، خواب کی جانب سے صدقہ کریں، اور اسی طریقے پر فرض نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، انشاءاللہ پھر آپ ٹھیک چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 28 محمد شاداب، گائے کا تازہ گوشت دیکھنے کی تعبیر۔ محمد شاداب صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حلال روزی ملے گی اور خوب ملے گی، مال میں اللہ تعالیٰ خوب وسعت دے گا آپ کے، بہت اچھا خواب ہے، مبارک ہو آپ کو۔ زینب خان، خواب میں اپنے والد کی لمبی سفید داڑھی دیکھی، وہ مسکرا رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے، میرے والد حاجی ہیں اور داڑھی بھی ہے۔ زینب خان صاحب، بہت اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے، داڑھی رکھنا سنت ہے، حضور نے اور تمام نبیوں نے رکھی ہے، یہ آپ کے والد نے بھی رکھی ہے، اور خواب میں بھی آپ نے یہی دیکھا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے والد کو عزت دے گا، اور آخرت کی کامیابی یقینی طور پر ملے گی، خاتمہ خیر پر ہوگا، یہ آپ کے خواب کی تعبیر۔ وائز آف کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، میں سعودی عرب سے ہوں، میں نے خواب میں اپنے بھائی کو شدید بیمار دیکھا، سیریس ہسپتال میں ہے، اس کے زندہ بچ جانے کی چانس نہیں ہے، لیکن حقیقت میں میرا بھائی دیندار ہے اور میں فرائض سے دور نہیں ہوں۔ اچھا جی، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بھائی سے، آپ کا بھائی کوئی کہ جو گناہ ہیں، جو انہوں نے اب تک نافرمانیاں کی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ معاف کر دے گا، اور آپ کے بھائی کے اللہ تعالیٰ گناہ صاف کر دے گا، دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ اور آپ کے بھائی کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ دوستو، آج کا یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہ ایپیسوڈ یہیں پورا ہوا، ہم نے آپ کی خدمت میں 30 خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے، اس کے باوجود جن کے رہ گئے وہ نیکسٹ فرائیڈے کے لیے ہمیں اپنے خواب دوبارہ بھیج دیں، اور جو لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنا خواب لکھیں، خواب لکھتے ہوئے نام ضرور لکھا کریں، بھائی آپ کی آئی ڈی کس کس نام سے ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہوئے بتاتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، نام ضرور لکھا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جن کے بھی سوال آئیں گے نیکسٹ فرائیڈے میں ان کی خوابوں کی تعبیر بیان کر دی جائے گی، دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔